جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، ڈرائیں اپنے قریبی رشتہ داروں کو، یہ آیت نازل ہوتی ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ گئے، اپنے قبیلہ قریش کے لوگوں کو آواز دی، یا بنی عبد مناف، یا بنی عبد المطلب وغیرہ کے ناموں سے آواز دی۔ اس طرح جب اعلان ہوتا تو خطرے کی گھنٹی سمجھی جاتی تھی۔ سب لوگ جمع ہو گئے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں خبر دوں کہ دشمن تم پر چڑھ آیا ہے اور صبح اور شام تم پر ٹوٹ پڑنے والا ہے، تو آپ لوگ میری تصدیق کرو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا ہاں ضرور۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں ایک عذاب شدید سے جو کہ شرک کی طرف سے مقرر ہے۔ یہ سن کر ابو لہب نے کہا ہلاکت ہو تیرے لیے، کیا تم نے ہمیں اس کے لیے جمع کیا تھا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارنے کے لیے ایک پتھر اٹھا لیا، اس پر اللہ پاک کو جلال آیا۔ اس وقت بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود تھے۔ سب یہی چاہتے تھے کہ ابو لہب کو اس کی اس حرکت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بد دعا دیں، لیکن وہ خاموش رہے۔ اس کے جواب میں اللہ پاک نے سورۃ اللہب نازل فرمائی۔ پھر ٹھیک 7 دن بعد اس کو ایک دانہ ہوا جس سے ابو لہب کو طاعون کی بیماری ہو گئی جو کہ پھیلنے والی تھی۔ اس کے گھر والوں نے اس کو گھر سے دور جنگل میں پھینک دیا جہاں وہ مر گیا۔ اس کو دفنانے والا کوئی نہ تھا، وہ 3 دن تک ایسے ہی پڑا رہا۔ آخر جب لاش میں بدبو پھیلنے لگی تو اس کے گھر والوں نے مزدوروں کو اجرت دے کر گڑھا کھدوا لیا اور اس کو لکڑی کی مدد سے اندر دھکیل دیا اور اوپر سے پتھر پھینک کر گڑھا بند کر دیا۔ اللہ پاک نے فیصلہ فرما دیا ابو لہب کی بربادی کا اور وہ برباد ہو گیا۔ اللہ پاک نے ابو لہب کو مال و دولت کی کثرت دی تھی اور وہ اسی غرور میں تھا کہ اگر مجھ پر اللہ کا عذاب آیا بھی تو میں فدیے میں اپنی مال اور اولاد کو دے کر اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ لیکن جب اللہ کا عذاب آیا اور اس کو بیماری لگی تو سب سے پہلے اسے اس کے گھر والوں نے ہی باہر پھینک دیا۔ وہ اسی طرح وارث اور مال کے ہوتے ہوئے لاوارث موت مرا۔ یہ اس کا دنیا میں انجام ہوا اور آخرت کا الگ انجام ہوگا۔ اور ابو لہب جو کہ بہت خوبصورت تھا، اس کا رنگ سرخ تھا، اس لیے اللہ پاک نے اس کو ایسی سزا دی کہ وہ شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا۔ اور فرمایا کہ ابو لہب کی بیوی ام جمیل اپنے شوہر ابو لہب کی فرما بردار تھی، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالف تھی۔ ابو لہب مالدار تھا، اس کے باوجود وہ لکڑیاں چنا کرتی تھی اور کانٹے دار لکڑیاں چنتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کی تبلیغ کے لیے نکلتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں پہلے سے خاردار لکڑیاں بچھا دیتی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینے میں شوہر کی مددگار ثابت ہوئی۔ جب ابو لہب جہنم میں داخل ہوگا تو اس کی بیوی بھی ہوگی، اور جس طرح شوہر کی مدد کرتی تھی لکڑیاں لاد کر، اسی طرح جہنم میں بھی کرے گی۔ ابو لہب آگ میں ہوگا اور وہ اس کے اندر مزید لکڑیاں ڈالے گی تو وہ آگ اور بھڑکے گی، اور یہ اللہ کی طرف سے ہوگا جو کچھ اس کی بیوی کرے گی۔ اور دوسرا یہ کہ اس کے گلے میں ایک رسی ہوگی، خوب مضبوط اور لوہے کے تاروں کا گچھا ہوگا، یعنی جہنم میں اس کے گلے میں رسا ڈالا جائے گا۔ وہ مالدار ہونے کے باوجود کنجوس تھی، وہ لکڑیاں لاتی اور رسی کو اپنے گلے میں ڈال لیتی تاکہ گٹھا سر سے نہ گر جائے۔ یہی اس کی ہلاکت کا سبب بنا کہ لکڑیوں کا گٹھا سر پر تھا کہ تھک کر بیٹھ گئی اور رسی اس کے گلے میں پھنس گئی، گلا گھٹنے کی وجہ سے وہ مر گئی۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔